السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ دوستو، 1993 میں بھارت اور چائنا کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس میں ان دونوں ملکوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا تعین کر لیا، مگر حال ہی میں چائنا نے اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اسی دعوے پر آ گیا جو اس کی طرف سے 1959 میں کیا گیا تھا۔ اس دعوے کی روح سے گلوان کا تمام علاقہ چائنا کا حصہ ہے۔ اس وقت چائنا گلوان کے علاقے میں 18 یا 20 کلومیٹر آگے آ چکا ہے اور وہاں بڑی تیزی سے اپنے ٹینک اور توپیں نصب کر دیے ہیں، یعنی اب اس کا وہاں سے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دوسری طرف نریندر مودی، جو کبھی اپنی 57 انچ چوڑی چھاتی کا راگ الاپا کیا کرتا تھا، اب اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ اس نے حالیہ دنوں آل پارٹیز کانفرنس بلا کر یہ عجیب دعویٰ کیا ہے کہ چائنیز فوج بھارت کے علاقے میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس علاقے پر چائنا نے قبضہ کیا ہے، بھارت اسے اپنا حصہ ہی تصور نہیں کرتا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر جھگڑا کس چیز کا؟ جہاں بھارت نے چائنا کو 18 کلومیٹر کا علاقہ دے دیا ہے، پھر وہ 26 کلومیٹر مزید پیچھے ہٹ کر گلوان کا تمام علاقہ اس کے سپرد کر دے۔ حقیقت میں بھارتی حکومت پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جس علاقے پر چائنا نے قبضہ کر لیا ہے وہ اسے قطعاً واپس ملنے والا نہیں، لہٰذا اب اس کی یہ کوشش ہے کہ چائنا اسی پر بس کر دے، مگر کیا کریں کہ مجازی خدا مانتا ہی نہیں۔ اب تک بھارت اور چائنا کے نمائندوں کے درمیان جتنی دفعہ بھی مذاکرات ہوئے ہیں، ان میں چائنا کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ یا تو گلوان کا تمام علاقہ خالی کر دیں یا پھر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کر دیں، یعنی ایک طرف دریا اور دوسری طرف کھائی۔ دوسری طرف بھارت کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا۔ چائنا سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی قیادت میں ایک وفد بھارتی حکومت کی طرف سے روس روانہ کیا گیا، جس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا تو یہ کہ رشیا سے جدید نوعیت کے طیارے اور جنگی آلات خریدنا، دوسرا یہ کہ روسی حکومت کی مدد سے چائنا کو اس بات پر قائل کرنا کہ وہ بھارت کے علاقے پر مزید پیش قدمی نہ کرے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جب بھارت کا وفد روس پہنچا تو روسی حکومت نے پہلے 3 دن تو ان سے ملاقات کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ چوتھے دن جب روسی وزیر خارجہ نے اس وفد سے ملاقات تو کر لی، مگر بھارت کی طرف سے دونوں سفارشات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلی سفارش پر روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم چائنیز حکومت سے بات کریں گے، مگر اگلے دن رشیا نے صاف کہہ دیا کہ ہم چائنیز حکومت سے بات تو کی ہے، مگر وہ بھارتی وفد کی ایک بات ماننے پر بھی تیار نہیں۔ جہاں تک جنگی آلات خریدنے کا تعلق تھا تو اس پر رشیا نے بھارت کو یہ کہہ کر مایوس کر دیا کہ وہ اس وقت اپنی مصروفیت کی بنا پر فی الفور بھارت کو جنگی جہاز اور دیگر آلات مہیا نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ چاہے تو اس کو اگلے سال کے آخر تک یہ ہتھیار مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ اس بے رخی کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے کچھ سال پہلے بھارت نے رشیا سے MiG 29 نامی جہاز خریدنے کا معاہدہ کیا، مگر اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر اس نے اس معاہدے کو ختم کر کے فرانس سے رافیل طیارے خریدنے کا اعلان کر دیا۔ محترم سامعین، بھارت پر ایک اور خدا کا قہر ملاحظہ کیجیے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق بھارت کا وہ دریا جس کا ہیڈ کوارٹر بھوٹان میں واقع ہے، بھوٹان کی حکومت نے اسے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ بہت سے کسان اپنی فصلوں کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حیران کن طور پر تقریباً 2 دن پہلے عالمی میڈیا پر یہ خبر گردش کرتی ہوئی دکھائی دی کہ بھارت اور چائنا کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب چائنا کی سرکاری نیوز ایجنسی زنہوا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، مگر یہ مذاکرات کس نوعیت کے تھے، اس بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ یا تو یہ مذاکرات گلوان کا تمام علاقہ چائنا کو سپرد کرنے پر کامیاب ہوئے، یا پھر بھارت شاید چند دنوں کے بعد آرٹیکل 370 سے دستبرداری کا اعلان کر دے گا۔
خیر یہ ہمارا قیاس ہے، تاہم کچھ دنوں کے بعد حقائق بھی سامنے آ جائیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔